وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور ان تینوں کا معاملہ، ان تینوں پر جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اور ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ سے چھپنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اللہ ہی کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ ان کی توبہ قبول کرے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہیں اور رحیم ہیں، یعنی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ تین لوگ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، جو کہ اپنی صرف کچھ سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، یہ منافقین نہیں تھے۔ اور پھر کعب بن مالک خود اپنی جو کہانی سناتے ہیں کہ وہ آج ہم اس حدیث میں سب سے پہلے پڑھیں گے، اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جب جہاد فرض عین ہو تو پھر پیچھے رہنے والوں کی خیر نہیں ہوتی، اور جب جہاد فرض کفایہ ہو کہ کچھ لوگ چلے جائیں تو باقیوں پر سے بھی رسپانسبلٹی ادا ہو جاتی ہے، تو پھر بہرحال وہ گناہگار نہیں ہوتے۔ اور کہیں اگر ہماری وجہ سے دین کمزور پڑ رہا ہو یا دین کا نقصان ہو رہا ہو، تو ہم اگر اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں تو اول تو یا تو یہ نفاق کی علامت ہے، اور اگر یہ نفاق نہ بھی ہو تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی پوچھ اور پکڑ کی علامت ہے، دین کے معاملے میں پیچھے رہ جانا جب دین پکار رہا ہو اور جب دین کو ضرورت ہو۔ ایک اور چیز بھی یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سورہ التوبہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سب نے قرآن پڑھ رکھا ہے کہ یہ ساری سورہ غزوہ تبوک کے تناظر میں ہے، اور اسی میں پھر غزوہ تبوک ایسے چھانٹ کے رکھ گیا منافق اور مومن کو، اور پھر یہ کہ سیرت نگاروں نے اس پہ بات کی ہے کہ آخر غزوہ تبوک کی ضرورت کیا تھی۔ 9 ہجری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اب عین قریب ہے، چند مہینوں کی ابھی بات ہے، تو یہ کیسے یعنی فٹ ان ہوتا ہے یہاں پر؟ تو بہت سے مختلف سیرت نگار جو ہے نا، انہوں نے مختلف آراء دی ہیں، جن میں سے ایک رائے تو یہ ہے کہ کچھ جو جنرلز تھے مسلمان، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خصوصاً، اور پھر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ جو بعد میں لیٹر آن مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو ایک ٹیسٹ دلانا تھا، ان کو ایک اوپننگ دکھانی تھی کہ رومنز کون ہے اور ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ہم نے لڑنی ہے۔ اور یہی پھر ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر انہی صحابہ کرام نے اور دیگر اور نے بھی جنگیں لڑی، اور پھر شام بھی فتح ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کیونکہ غزوہ تو ہوا ہی نہیں، تو پھر کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے صحابہ کرام کے ایمان کا بس ایک اور ٹیسٹ تھا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیا، کہ صحابہ کا ایک اور ٹیسٹ تھا، ایک اور ایمان کا ٹیسٹ، ایک اور نفاق کا ٹیسٹ، اور بالکل فلٹر ہو کے اہل ایمان جو ہیں وہ زر خالص بن کے ابھرے،
اور منافقین جو ہیں وہ جھاگ کی طرح سامنے آ گئے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے سارے کے سارے، جیسے جھاگ خشک ہو جاتی ہے ویسے منافقین بھی خشک ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی زمین تو وسیع ہے لیکن اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پہ تنگ ہو گئی ہے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنے آپ بھی ان پر تنگ ہو گئے، یعنی اس میں وہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کعب بن مالک نے کہا تھا حتی تنکرت فی نفسی الارض، اور یہاں تک کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنا آپ اجنبی لگنے لگا کہ میں کون ہوں، جیسے ایک آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے نا انسان کو کہ مطلب میرے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو what am I doing here and who am I، اور اپنے ایمان کا بھی پھر خطرہ پڑ گیا اور اپنی ساری انجام کا خطرہ پڑ گیا کہ اسی حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض میرے سے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو توبہ کی قبولیت کا جو وحی آنی تھی وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی آنی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ سارا ان لوگوں کا اس وقت حال تھا، اور ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب اس تنگی کو، تکلیف کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں۔ لہٰذا مہربانی یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق دے دیں، یہ اس کی ہدایت کا پہلا زینہ ہوتا ہے، پہلی اس کی اوپننگ ہوتی ہے ٹورڈز ہدایہ، کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود التواب ہے، اور تواب مبالغے کا صیغہ ہے کہ اپنے بندوں کی کثرت سے توبہ قبول کرتے ہیں۔ جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف مہربانی سے رجوع کرتے ہیں، یعنی تواب کے معنی میں نمبر 1 وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، نمبر 2 وہ توبہ قبول بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سورہ شورى آیا 25 میں بھی ہم دیکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اللہ ہی ہے کہ جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بہت سی برائیاں تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ قال حدثني محمد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال سمعت ابي كعب بن مالك، عبداللہ بن کعب بن مالک جو کہ کعب بن مالک کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ میرے والد ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، کسی غزوہ میں، فی غزوتن کسی غزوہ میں، غزاہا جو بھی آپ نے غزوات لڑے، قطو کبھی بھی، غیر غزوتین سوائے ان 2 غزوات کے، غزوۃ العسرہ و غزوۃ بدر، یہ جو غزوۃ العسرہ ہے یعنی غزوہ تبوک، اس کو تنگی کا لشکر یا تنگی کا غزوہ کہتے تھے، مشکلات کا، کل بات ہوئی تھی کہ کیوں اس کو یہ نام دیا گیا تھا، اور غزوہ بدر۔ قال تو وہ کہتے ہیں فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحن، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر چاشت کے وقت جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے فَأَجْمَعْتُ تو میں نے ارادہ کر لیا تھا صدق سچ بولنے کا، سچائی کا، ٹھیک ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنا ہے جب آپ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے۔ وَكَانَ قَلَّ مَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى،
اور کم ہی ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کہیں واپس آئیں کسی سفر سے تو وہ آپ چاشت کے علاوہ کسی اور وقت پہ واپس آئیں، یعنی عموماً آپ اسی وقت پہ واپس لوٹتے تھے۔ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، اور آپ سب سے پہلے مسجد تشریف لے جایا کرتے اور وہاں آپ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا مجھ سے بات کرنے سے، وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ، اور میرے اور 2 ساتھیوں سے، 2 اور صحابہ کرام۔ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِّنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی پیچھے رہ گئے لوگ تھے جو غزوہ میں ساتھ نہیں گئے تھے، ان میں سے کسی سے بھی کلام کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ ہم 3 کے علاوہ کسی اور پیچھے رہ جانے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے سے منع نہیں کیا۔ فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا، لوگوں نے ہم سے کلام کرنا چھوڑ دیا، فَاجْتَنَبَ اجتناب کیا۔ فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الْأَمْرُ، اور اسی طرح میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا، یعنی کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ معاملہ بہت طویل ہو گیا۔ وَمَا مِن شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ، اور نہیں تھی کوئی چیز اس سے زیادہ فکر انگیز میرے لیے، من ان اموتا، اس سے کہ میں مر جاؤں گا، فلا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، او یموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، تو پھر میں لوگوں میں اسی حال پر ہمیشہ کے لیے رہ جاؤں گا، فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ، تو مجھ سے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، وَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ، اور نہ ہی کوئی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ، آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری توبہ کی قبولیت نازل کی، حین بقیہ، جب ابھی باقی تھی، الثلث الآخر من اللیل، رات کا آخری تہائی حصہ ابھی باقی تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ام سلمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، وکانت ام سلمہ، اور ام سلمہ تھیں، محسنۃ فی شأنی، میرا جو حال تھا اس میں بڑی میری محسنہ تھیں اور مجھ پر بڑا احسان تھا ان کا، یعنی میرا بڑا خیال کرتی تھی، معنیۃ فی امری، میرے معاملے میں میرا بڑا خیال کرتی تھی، بڑی کنسرنڈ تھی میرے لیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ طیب علی کعب، اے ام سلمہ کعب کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ قالت، تو انہوں نے عرض کی، افلا ارسل الیہ فابشرہ، کیا میں ان کی طرف پیغام نہ بھیج دوں اور ان کو خوشخبری نہ دے دوں؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذن یحتمکم الناس، لوگ تو تمہارے اوپر یعنی تہائی کر لیں گے، یعنی سب کے سب ہجوم کر لیں گے، فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَ، اور تم لوگوں کی ساری رات تمہیں پھر سونے نہیں دیں گے، یعنی یہ اتنا بڑا میٹر ہے خوشی کا کہ لوگوں نے تو اسی وقت آ جانا ہے۔ حَتَّى إِذَا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آذن بتوبۃ اللہ علینا، پھر لوگوں کو ہماری توبہ کی قبولیت کی اطلاع دی، وکان اذا استبشر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، استنار وجہہ، تو آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، حتی کأنہ قطعۃ من القمر، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا وہ معلوم ہوتا تھا۔ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي قُبِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا حِينَ أَنزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ، غزوہ میں شریک نہ ہونے والوں میں سے ہم ہی 3 آدمی تھے جو مؤخر کر دیے گئے تھے، اور ہمارا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر کر دیا گیا تھا جنہوں نے
معذرت کی تھی اور ان کی معذرت بھی قبول ہو گئی تھی۔ فلما ذکر الذین کذبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المتخلفین واعتذروا بالباطل ذکروا بشر ما ذکر به احد قال اللہ سبحانہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ الآیہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل فرمائی اور ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا اور بے بنیاد معذرت سے کام لیا۔ ان لوگوں کا ذکر اس درجہ برائی کے ساتھ کیا گیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیں تم یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ کتنی بڑی ایک انسان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کے لیے یہ آ جائے کہ تم معذرت ہی جھوٹی بیان کر رہے ہو، تم معذرت بیان کرو چاہے نہ کرو ایک ہی بات ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کسی قسم کی کوئی اس وقت نہ سزا دی تھی۔ یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ بھی ان صحابہ کو پاک کرنے کے لیے، انہی کی تطہیر اور تزکیہ کے لیے تھا۔ یہاں پر اس حدیث میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، خصوصاً مرد حضرات کے لیے یہ ایک بڑی فارگوٹن سننا ہے کہ کسی بھی شہر میں جب پہنچیں یا گھر لوٹیں تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر اپنے گھر جائیں۔ اور اب دیکھیں کہ جس انسان کا مسجد میں دل لگتا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک کی سب سے بڑی اس وقت فکر کیا تھی، اور یہی دراصل ہر مومن کی سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے کہ میرے کوئی اگر گناہ ہیں تو مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے اور میری توبہ قبول ہو جائے۔ اگر میں اپنے گناہوں ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اور میرا کیا بنے گا۔ تو انسان کو اپنے انجام کا فکر ہونا چاہیے۔ کعب بن مالک کو ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ٹھیک ہے میں شفٹ کر جاؤں گا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ان کو صرف ایک خیال تھا کہ یہاں پر میری اگر توبہ قبول نہ ہوئی تو میرا بنے گا کیا۔ تو اسی طرح اپنی توبہ اور توبہ کی توفیق اور توبہ کی قبولیت کے فکر مند رہنا چاہیے ہر انسان کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے لیے پروٹیکٹیو ہونا اور ان کے لیے ان کے آرام کا خیال رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو، حالانکہ اتنی خوشی کی خبر تھی، آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، لوگ آ جائیں گے تمہاری نیند خراب ہوگی، تو ان کی نیند خراب نہیں ہونے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد میں کسی اچھی خبر کا یا کسی مصلحت والی خبر کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ خوش نہیں تھے کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا ان تینوں کے ساتھ ان کو سزا ملی ہے، یہ پیچھے جو رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر فکر مند تھے ان کے لیے، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک ایمان والے اور منافق کی جو ہوتی ہے نا فرق، وہ یہ ہے کہ منافق اپنے فیشل ایکسپریشنز کو جیسے چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک آئیڈینٹی ہے منافق کی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور ایک مومن جو ہے نا وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، وہ خوش ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ ناراض ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ اداس ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس طرح اپنے اوپر کوئی لبادہ طاری نہیں کر سکتا۔ منافق کو تو کیونکہ عادت ہے اپنے اوپر ایک لبادہ پہنا لینے کی، تو وہ یہ لبادے بھی پہنائے رکھتا ہے۔ وہ خوش ہے تو بتائے گا نہیں کہ وہ خوش ہے، وہ اپنی ناخوشی دکھاتا رہے گا۔ وہ ناخوش ہے تو وہ اوپر سے خوشی دکھاتا رہے گا اپنے کسی دنیاوی فائدے کی خاطر۔ باب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، کیونکہ سچائی ہی اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام تینوں کو معاف کیا تھا۔
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوک. عبداللہ بن کعب سے روایت ہے جو کعب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے. آخر عمر میں کعب بن مالک جو ہے نا یہ نابینا ہو گئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا جب وہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اس کے بارے میں فواللہ ما اعلم احدا ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث احسن مما ابلانی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر پھر اس پر اتنا بڑا احسان کیا ہو جتنا کہ مجھ پر کیا. وہ کوئی اپنا کارنامہ نہیں بنا رہے کہ میں نے سچ بولا تو دیکھو میں جو ہے نا اللہ کے عذاب سے بچ گیا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے سچ بولا تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا. ما تعمدت منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یومی ھذا کذبا. میں نے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل نے اسی باب میں یہ آیات نازل فرمائی تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو انسان کا سچ بولنا جو ہے وہ اس کو ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے جو میں نے نوٹس کی اور اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے وہ ہے بغیر وجہ کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہنا جس کی کہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں یا آپ مذاق میں بولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اور بلکہ جنت میں ایک گھر کی ضمانت دی اس کے لیے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. پھر اسی طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے اپنی کسی فیس سیونگ کے لیے. ہم کہاں اتنے باعزت ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے رہے اور آپ دیکھیں کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے دوسرے کو پتا چل جاتا ہے تو باعزت ہونے کی بجائے ہم بے عزت ہو رہے ہوتے ہیں. عزت اور بھلائی سچ ہی کے اندر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی راہ دکھاتا ہے. باب قولہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں تمہاری تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی میں سے تھے. منکم یعنی تمہارے اپنے اہل مکہ کے لیے اگر دیکھا جائے تو پھر تمہارے اپنے قبیلے کے ہیں تمہاری اپنی برادری کے ہیں اور اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کی طرح ایک انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک گزرتا تھا کہ لوگ مشقت میں پڑھیں امت مشقت میں پڑھے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی تلقین کرتا. پھر فرمایا کہ وہ حریص علیکم ہے یعنی تمہاری ہر قسم کی منفعت تمہارا فائدہ چاہے وہ حلال کمائی سے دنیاوی فائدہ ہو اور چاہے وہ اخروی فائدہ ہو اس کے وہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم اور یہ حرص سے بھی اوپر کی ایک لیول ہے کہ حرص ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان کے لیے بہت نرم ہے اور بہت رحیم ہے. اور بہت سی ہمیں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے حریص تھے
کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور دوزخ سے ہم بچ جائیں. جتنی بھی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی ترغیب دلائی ہے خیر کے کام کر کے یا ہمیں شر سے روکا ہے، وہ سب کے سب ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے، اور وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی ہی ایک پریکٹیکل شکل ہے. اچھا، انسانوں میں اگر کسی کو رؤوف کہا جائے نا، تو انسانوں میں رؤوف سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل کسی دوسرے پر مصیبت یا سختی دیکھ کر فوراً پسیج جائے اور اسے ترس آنے لگے. ٹھیک ہے. اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ ہر طرح کے حالات سے ہے، یعنی کوئی اچھے حالات میں ہے، برے حالات میں ہے، لیکن ایک انسان دوسروں کے ساتھ ہمیشہ مہربانی کا ہی شیوا رکھے تو وہ رحیم ہوتا ہے. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابن السباق ان زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ وکان ممن یکتب الوحی قال، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ان میں سے ہیں کہ جو کاتب وحی تھے، یعنی وحی لکھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ارسل الی ابو بکر، میری طرف پیغام بھیجا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، یعنی مجھے بلا بھیجا. مقتل اہل الیمامتی، یہ جو یمامہ کی جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے اس کے بعد. وعندہ عمر، اور ان کے پاس عمر بھی تھے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ان عمر اتانی، یہ عمر میرے پاس آئے ہیں. فقال، اور انہوں نے کہا ہے ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، کہ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں. وانی اخشی، اور مجھے یہ خطرہ ہے ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن، کہ اگر مختلف مقامات پر اسی طرح قراء صحابہ شہید ہوتے رہے فیذهب کثیر من القرآن الا ان تجمعوه، تو قرآن مجید کا تو بہت حصہ ضائع ہو جائے گا، اور صورت صرف ایک ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرا دیں، لکھ دیں، ایک جگہ ایک مصحف بنا دیں. وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا کام کریں. قال ابو بکر، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت لعمر، تو میں نے عمر سے کہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری اور عمر کی گفتگو ہوئی ہے. تو میں نے عمر سے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر لوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، یہ درست ہے، ایسے ہی کر لینا چاہیے. فلم یزل عمر یراجعنی فیہ، اور لگاتار رہے عمر میرے ساتھ بات کرتے اس بارے میں، حتی شرح اللہ لذالک صدری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میری شرح صدر کر دی. ورأیت الذی رأى عمر، اور پھر میری بھی وہی رائے ہو گئی کہ جو عمر کی رائے ہے. قال زید بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے اور وہ بول نہیں رہے تھے، وہ چپ تھے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا انک رجل شاب عاقل ولا نتهمک، کہ تم جو ہو ایک جوان ہمت دار اور سمجھدار لڑکے ہو، نوجوان ہو، اور ہم تمہیں کسی چیز میں تہمت بھی نہیں لگاتے، یعنی تم پر کوئی شک بھی نہیں ہے، تمہارے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے. کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم وہی لکھا بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فتتبع القرآن فاجمعہ، تو اب تم ایسے کرو کہ تلاش کرو جا بجا قرآن کو جہاں جہاں لکھا ہوا لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس کو جمع کرو. فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال، زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کوئی پہاڑ نقل کر کے لانے کو، اٹھا کے لانے کو کہتے، ما کان اثقل علیہ، وہ مجھ پر اتنا بوجھل نہ ہوتا، مما امرنی بھی من جمع القرآن، اس سے جتنا مجھے یہ قرآن کے جمع کرنے والا کام جو ہے بوجھل لگا، مشکل لگا. قلتو، میں نے کہا
کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں وہ کام کیسے کروا سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ہوا واللہ خیر، اسی میں اللہ کی قسم خیر ہے۔ فلم ازل اراجعہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح اللہ له صدر ابی بکر و عمر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لگاتار میرے سے یہ مراجعہ کرتے رہے، بحث و تکرار ہماری ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح ابو بکر اور عمر کی شرح صدر فرمائی تھی۔ فقمت، تو میں اٹھا، فتتبعت، تو پھر میں نے ڈھونڈا، القرآن، قرآن کو، اجمعہ من الرقاع، میں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا کھالوں سے، یعنی جو کھالوں پہ لکھا ہوا تھا، لوگوں کے پاس جو مٹیریل ہوتا تھا اس کے پر وہ کچھ آیات لکھ لیتے تھے، جس کے پاس جو تھا میں جمع کرنے لگ گیا۔ رکا کھالیں، والاکتاف، اور ہڈی، ہڈی کے جو ایسے شانے کی ہڈی کا ایک وہ تختی سی ٹیبلٹ سی ہوتی ہے، والعصبی، اور کھجور کی شاخیں، وصدور الرجالی، اور لوگوں کے سینوں میں، حتی وجدت من سورۃ التوبہ آیتین مع خزیمۃ الانصاری، یہاں تک کہ مجھے سورہ توبہ کی 2 آیات خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، لم اجدہما مع احد غیرہ، اور ان کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہ تھیں، یعنی لکھی ہوئی نہ تھیں، ٹھیک ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ والی جو آیت ہے، اور یہاں پر امام بخاری اس آیت کو لائے بھی اسی لیے ہیں، الی آخرہ۔ وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، اور پھر وہ جو صحیفہ جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا، وہ ورق، وہ اوراق، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی۔ ثم عند عمر حتیٰ توفاہ اللہ، پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی۔ ثم عند حفصہ بنت عمر، اور پھر وہ ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس رہے۔ تابعہ عثمان بن عمر واللیث عن یونس عن ابن شہاب، وقال اللیث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيمة الأنصاري، وقال موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب مع أبي خزيمة، وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، وقال أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة۔ ابو خزیمہ جو ہے نا، یہ خزیمہ یا ابو خزیمہ، یہ جو صحابی ہیں ان کے متعلق حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے ملی، جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات پائی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت جو ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ خزیمہ انصاری کے پاس سے ملی تھی، یعنی ایک ابو خزیمہ کے پاس سے ملی اور ایک خزیمہ کے پاس سے ملی۔ اور یہ جو خزیمہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی گواہی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا تھا۔ اس حدیث میں ہمیں بڑی خوبصورت فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حسن ادب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کہ وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش بڑے ادب کے ساتھ بار بار کرتے رہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے پہلو میں بیٹھے رہے، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کلام کر رہے تھے زید بن ثابت سے، تو زید بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے تھے۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب کوئی بڑا، وہ مرتبے میں بڑا ہو، وہ عمر میں بڑا ہو، وہ علم میں بڑا ہو، جب وہ بات کر رہا ہو تو دوسرے کو بیچ میں ساتھ لقمے نہیں دینے چاہیے۔ آپ دیکھیے، اسی لیے یہ ادب صحابہ کا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے کبھی نہیں گرتے، اور یہ ایک مسلمان کی مانند ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ درخت کھجور کے درخت ہے، تو لیکن میں بولا نہیں کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، اور میں نے پھر بات نہیں کی۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے، اور
یہ رہنا چاہیے، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری بہت سی نوجوان نسل میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، لیکن چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ادب سکھائیں، والدین سے بات کرنا ہو، اساتذہ سے بات کرنا ہو، تو وہ آپ کے دوست نہیں ہیں کہ جن سے آپ اس طرح بات کریں کہ ان کے ادب کا جو تقاضا ہے وہ ملحوظ ہی نہ رہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کسی بات کے بارے میں بہت اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ وہ درست ہے، تو آپ کسی بڑے کو کنونس کرنے کے لیے لگاتار اس کے ساتھ بات اس کی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیں پتہ چلتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ورع کا، یعنی زہد اور تقوی کا، کہ انہوں نے پہلے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں کیسے کر دوں وہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ چوتھی بات ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ خیر کے معاملے کی ایسی چیزیں کہ جو بدعت کے زمرے میں نہ آتی ہوں وہ ہم کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ بھی ہوئی ہوں۔ شرط اس کی یہ ہے کہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہو، اور قرآن کو جمع کرنے کی اصل شریعت میں موجود تھی، لیکن اس کا طریقہ ابھی تک صرف حفظ چلا آ رہا تھا، اور لکھنے کا یہ تھا کہ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، ٹھیک ہے، تو اس کو صرف اکٹھا کیا گیا، ورنہ یہ کوئی نیا کام یا بدعت جو ہے یہ نہیں تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کی تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور جس نے اس کے بعد وہ کام کرتے رہے لوگ تو اس کو ان لوگوں کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آج دنیا میں کہیں بھی قرآن چھپتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، تو ان حضرات کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ سنت جو ہے نا جاری انہوں نے کی تھی۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور بھی بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حالانکہ نوجوان ہیں، سامنے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زید بن ثابت کی جب تک شرح صدر نہیں ہوئی تو بڑے ادب سے اپنی ریزرویشن جو ہے وہ شو کرتے رہے ہیں، اور یہی ہوتی ہے ایک انسان کی، ایک لیڈر کی خوبی کہ وہ اپنے سبارڈینیٹس کی ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کرے، اور ان کے اوپر اس وقت تک وہ بات مسلط نہیں کی گئی جب تک کہ ان کی اپنی شرح صدر نہیں ہو گئی۔ واللہ عالم۔ سورہ یونس۔ وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون، ابن عباس نے فرمایا فاختلط، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات پیدا فرمائی۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے اس سے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے اس سے۔ وقال زید بن اسلم ان لهم قدم صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ قدم صدق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وقال مجاہد خیر، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد قدم صدق سے مراد خیر ہی خیر ہے۔ یقالو تلک آیاتو، تلک آیاتو کے معنی ہے یعنی ہذہ اعلام القرآن، یہ قرآن کی نشانیاں ہیں۔ ومثلہ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، اسی طرح یہ جو آیت ہے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم میں بہم سے مراد ہے بکم، المعنی بکم۔ دعواہم دعاؤہم، دعواہم کا معنی ہے ان کی دعا۔ احیط بہم دنو من الحلقتی، احیط بہم سے مراد ہے وہ ہلاکت و بربادی کے قریب آ گئے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور یہ اسی طرح ہے جیسے سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے کہ ان کے گناہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ، اور فَاتَّبَعَهُمْ اور أَتْبَعَهُمْ کے ایک ہی معنی ہے۔ عدوًا من العدوان، عدوًا عدوان سے ماخوذ ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، کہ
جب آدمی یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 11 سورہ یونس کی، کہ اگر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شر جلدی مانگنا شروع کر دیتے ہیں بنسبت خیر کے، تو اس سے مراد یہ ہے قول الانسانی لولدہ ومالہ اذا غضب، کہ انسان اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو اور اپنے مال کے بارے میں جب اس کو غصہ آئے تو وہ کہے اللہم لا تبارک فیہ والعنہ، اے اللہ اس میں برکت نہ دینا اور اس پر لعنت کر، اسے اپنی رحمت سے دور کر۔ یعنی یہ انسان کی جلد بازی ہوتی ہے کہ اچھے کلمے کی بجائے برے کلمات پہلے بولنے شروع کر دیتا ہے۔ لقضی الیہم اجلہم، لقضی الیہم اجلہم سے مراد ہے لأہلک من دعی علیہ ولأماتہ، تو وہ اسے ہلاک کر دیتا جس پر بددعا کی تھی اور اسے موت دے دیتا۔ للذین احسنوا الحسنى به مثلها حسنى وزیادہ مغفرۃ ورضوان وقال غیرہ النظر الی وجہہ۔ للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، اور زیادتن سے مراد اللہ کی بخشش اور اس کی رضامندی ہے۔ مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار لیا گیا ہے۔ الکبریاء الملک، اور الکبریاء سے مراد اللہ کی سلطنت اور بادشاہی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کچھ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی شرح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ فاختلط بہ نبات الارض، کہ پھر اس کے ساتھ زمین کی جو ساری نباتات ہیں وہ رل مل گئیں، یعنی ہری بھری ہو گئیں، ہر رنگ کی نباتات جو ہے لش گرین گروتھ جو ہے وہ آ گئی۔ اور یہ پوری آیا 24 ہے سورہ یونس کی، اور یہ ہے انما مثل الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے پانی جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے ساتھ رل مل گئیں زمین کی نباتات، مما یأکل الناس، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنے جوبن پہ پہنچ گئی، وزینت، اور پوری زینت اختیار کر گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے رہنے والوں نے یہ گمان کیا کہ وہ تو قادر ہیں ہر چیز پر، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اس وقت ہمارا حکم آ گیا رات کا وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اس ساری چیز کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں رہے ہی نہیں تھے۔ اور یہ ہے مثال انسان کی دنیا کی زندگی کی، کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے کوئی جو امیڈیٹ پیارے ہیں وہ تو اس کو کچھ عرصہ یاد کرتے ہیں، پھر وہ بھی صبر میں آ جاتے ہیں، اور اس کی اگلی نسل میں تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہاں وہ کوئی تھے جو یہاں آئے تھے، وہ تو کوئی اجنبی سے لوگ تھے، اصل تو ہم ہیں۔ وہ ایسا موت انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انسان تو کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ دراصل ایک وارننگ ہے، ایک ڈراوا ہے اس بات سے کہ ہم بہت زیادہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور یہ کہ ہم اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، اور اس دنیا کا جو زوال ہے اور اس دنیا کی جو رونقیں ختم ہونے کا جو ایک اس کی طریقہ ہے، ایک سنت ہے، ایک چلا آ رہا، جو ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، ہم سابقہ امتوں میں بھی دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم یاد رکھیں۔ جیسے عربی کا ایک شعر ہے، بینا یرل انسان فیہا مخبرا حتی یرا خبرا من الاخبار، کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان مخبر ہوتا ہے، خبریں دینے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج تو وہ خود خبر بن گیا ہے، خبروں میں سے ایک خبر بن گیا ہے، یعنی اس کی موت کی خبر جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا کی جو رونقیں ہیں ان سے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا ڈیٹیچ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری جو آیت ہم نے دیکھی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کس کس نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا ہے کہ عزیر علیہ السلام عالم تھے یا نبی تھے، تو زیادہ جو راجح رائے ہے وہ ہے کہ وہ علماء میں سے ایک عالم۔ نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اور مشرکین کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک بات فرمائی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، یہ تو تم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اولادیں، نسلیں باقی رکھنے کے لیے، حیوانات کو بھی چاہیے ہوتی ہیں، انسانوں کو بھی چاہیے ہوتی ہیں، جبکہ وہ الواحد الاول الآخر سب کچھ تو ہے، تو اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ پاک ہے ان ضروریات سے جو تمہاری ہیں۔ اور پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تو پھر اس کو کوئی چیز چاہیے کیوں؟ وہ تو خود وارث ہے ہر چیز کا، تو یہ تو انسانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اور اسی طرح جیسا سورۃ الانعام میں آتا ہے نا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو زید بن اسلم نے کہی ہے کہ قدم صدق، یہ جو لفظ آیا ہے سورہ یونس کے بالکل ابتدا میں آیت نمبر 2 میں، کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس سے علماء نے اگری نہیں کیا۔ قدم صدق جو ہے نا، یہ ہر وہ نیک عمل، آپ کا ایمان، آپ کا عمل صالح جو آپ کے ایمان کی تصدیق کرتا ہو، جو آپ نے آگے بھیجا ہے اپنے لیے، وہی قدم صدق ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جو آیت ہم نے پڑھی کہ جب انسان کسی سمندر کے یا طوفان میں کسی میں گر جاتا ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کیا دعائیں کرتا ہے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ تو انسان اس طرح کی بات کسی جہاز کے ٹربولنس میں آ جائے تو اس وقت، یا جب بھی لوگ کرتے ہیں نا اور بعد میں اس کو فوراً بھول جاتے ہیں، تو یہ انسان کی کم ظرفی ہے، اور یہ ایک وعدہ ہے، ایک نظر ہے جو انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے مان لیتا ہے اپنی زندگی کی خلاصی کے لیے، تو اس کو پھر پورا کرنا چاہیے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہاں پر جو ایک اور تھا فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ سورہ یونس آیا 90 سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، ٹھیک ہے، کہ بغین وعدوا، کہ پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر، بڑی دشمنی اور بڑی سرکشی اور ایک بغاوت اور ایک یعنی طغیانی لیے ہوئے اپنے اندر، کہ ان کو تو اب ہم نے نہیں چھوڑنا، بنی اسرائیل کو تو اب ہم نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی من ورائہم محیط، اللہ سبحانہ وتعالی محیط ہے ہر دشمن کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، وہ پھٹا، یہ نکل گئے، وہ غرق ہوئے، اور ان کے سارے جسم بھی غرق ہوئے، اور ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلنے کے لیے بھیج دیا، اور یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اور یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جتنا روب تھا نا ان کے اوپر فرعون کا، تو ان کو دکھانا تھا، ورنہ انہوں نے کہیں بھی پہنچ جانا تھا تو ان کو ہونا تھا کہ فرعون نہ پیچھے سے آ جائے، تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری کی ساری آرمی جو ہے وہ غرقاب ہوئی۔ پھر انسان کی یہ بہت بری عادت ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو وہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو بھی ایک سیکنڈ میں بد دعائیں دینے لگ جائے۔ ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے اور ہمیشہ دعائیں ہی دیتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی مال کو بھی۔ آگے چلتے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کا فرما بردار ہوں۔ ننجی کا نلقی کا علی نجوت من الارض، ننجی کا کے معنی ہے ہم تیری لاش کو اونچی جگہ پر ڈال دیں گے،
وہو النشز، اور النشز کے معنی ہے المکان المرتفع، یعنی بلند مقام، کوئی بلند مقام۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے تھے نا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھتے اس وقت جب میں دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے اللہ کی رحمت آ لے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، والیہود تصوم عاشوراء، اور یہود عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا یوم ظہر فیہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تھی علی فرعون، فرعون پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی نسبت زیادہ تعلق دار ہو، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ اب یہ جو انسان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا زندگی میں، یہ انسان کی ایمان کی جو ہے نا کیفیت، اس کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لگاتار آزماتا بھی رہا ہے، اور ان کے اوپر بہت بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بہت احسانات بھی کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک ٹیسٹ تھا کہ جب یہ سمندر پہ پہنچے اور اب سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کی آرمی آ پہنچی ہے، بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ اور انہوں نے اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی مارے جا رہے تھے، اور اب پھر مزید فرعون ہمارے اوپر سختی کرے گا۔ تو اس وقت سورہ الشعراء میں آتا ہے آیہ 62 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ وہی معیت خاصہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو، اور پھر کیا برکت تھی اس عصا کی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس میں ڈالی، کہ یہ وہ عصا ہے کہ جس سے محض بکریاں ہانکی جاتی تھیں اور جس پر ٹیک لگائی جاتی تھی، اور وہی عصا جب اللہ نے چاہا تو اس نے سمندر کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور بعد میں اسی کو مارا اس کے اوپر چٹان پر، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اسی کو ڈالا جادوگروں کے آگے تو وہ اژدہا بنا اور ان کے سحر کو کھا گیا، اور تمام کے تمام جادوگر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ علی کمال قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر، اور اس کی ہر چیز پر کنٹرول، ڈیفینٹ کنٹرول، پرفیکٹ کنٹرول ہونے کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، عصیب شدید، عصیب کے معنی ہے شدید یعنی سخت، لا جرم بلا، لا جرم کے معنی ہے کیوں نہیں، یعنی کوئی شک نہیں اس میں۔ وقال غیرہ، اور دوسروں نے کہا یعنی ابن عباس کے علاوہ، وحاق نزل، حاقہ کے معنی ہے نزلہ یعنی اتر پڑا۔ یحیق، فاتر 43 میں آتا ہے یحیق، جس کا معنی ہے ینزل یعنی اتر پڑا۔ یئوس فعول، یئوس فعول کے وزن پر ہے، من یئست، یئست سے ماخوذ ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں، تبتئس تحزن، تبتئس کا مطلب ہے غم نہ کر۔ یثنون صدورہم، یثنون صدورہم شک وامتراء فی الحق، یعنی حق بات میں شک و شبہ کرنا۔ لیستخفوا منہ، من اللہ ان استطاعوا، یعنی لیستخفوا منہ کے معنی ہے اگر ہو سکے تو خود کو اللہ تعالیٰ سے چھپا لو۔ وقال ابو میسرہ، ابو میسرہ کہتے ہیں، الاواہ الرحیم بالحبشیہ، الاواہ حبشی زبان میں مہربان کو کہتے ہیں۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، بادی الرأی
ما ظہر لنا، بعد یہ رأی کے معنی ہے سرسری نظر سے جو ہمیں معلوم ہوا۔ وقال مجاہد الجودی جبل بالجزیرتی، مجاہد کہتے ہیں کہ جودی جزیرہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹکی۔ وقال الحسن انک لانت الحلیم، حسن نے کہا انک لانت الحلیم کا معنی ہے کہ یعنی جو وہ کہتے تھے نا تو واقعی بڑا باوقار اور نیک چلن ہے، یستہزئون بہ، وہ اصل میں استہزاء اور مذاق سے کہہ رہے تھے۔ وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں اقلعی امسکی، اقلعی کے معنی ہے تھم جا، مجھے ہے نا کہ اے آسمان تھم جا، اپنا پانی روک لے۔ عصیب شدید، عصیب کے معنی ہے شدید دن، سخت دن۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ بڑا سخت دن آ گیا مجھ پر۔ لا جرم بلا، لا جرم کیوں نہیں، ضرور۔ وفارت تنور نبع الماء، وقال اکرمۃ وجہ الارض، وفارت تنور پانی پھوٹ پڑا، اکرمہ نے کہا تنور سے مراد روئے زمین ہے۔ باب الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج قال ابن جریج قال اخبرني محمد بن عباد بن جعفر انه سمع ابن عباس يقرأ الا انهم تثنونی صدورہم، محمد بن عباد بن جعفر سے روایت ہے انہوں نے ابن عباس کو سنا وہ آیت کی قرات اس طرح کرتے تھے، الا انہم تثنونی صدورہم قال سألتہ عنہا، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ ذرا ڈیفرنٹ پڑھتے ہیں، فقالا تو انہوں نے کہا کہ اناسن یہ کچھ لوگ تھے، کانوا یستخفون ان یتخلوا فیفضوا الی السماء، کچھ لوگ اس میں شرم کرنے لگے کہ آسمان کی طرف اپنا سطر کھول کر قضائے حاجت کریں، وَأَن يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ، یا اپنی بیویوں سے جماع کریں، فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، جبکہ وہ آسمان کی طرف ہوں یعنی ان کے سطر کھلے ہوئے ہوں، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ، تو یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہوئی نازل۔ قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحيي أو يتخلى فيستحيي فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم۔ محمد بن عباد ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح قرات کرتے تھے، الا انہم تثنونی صدورہم، محمد بن عباد نے پوچھا اے ابو العباس اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کچھ لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے میں حیا اور قضائے حاجت کرتے وقت بھی شرم کرتے تھے، ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، الا انہم یثنون صدورہم۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم، وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم۔ عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ ابن عباس نے اس آیت کی قرات اس طرح کی تھی، یعنی جیسے ریگولر ہے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم۔ عمر بن دینار کے علاوہ دوسروں نے ابن عباس سے بیان کیا کہ یستغشون کے معنی ہے وہ اپنے سروں کو چھپا لیتے تھے۔ سی ابہم ساء ظنہ بقومہ، سی ابہم سے مراد ہے وہ اپنی قوم سے بدگمان ہوئے، وضاق بہم باضیافہ، وضاق بہم اور وہ اپنے مہمانوں کی وجہ سے پریشان اور دل گرفتہ ہوئے، لوط علیہ السلام۔ بقطع من اللیل بسواد، بقطع من اللیل کے معنی ہے رات کی سیاہی۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں انیبو کے معنی ہے ارجعو، میں رجوع کرتا ہوں۔ اب یہ جو یسنون صدورہم ہے
اس میں ایک اور بھی علماء نے بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے آتا دیکھ کے تو سینے دوہرے کر کے، جیسے ایسے انسان اپنی نیچے کر کے منہ تو گزر جاتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ نہ لیں یا یہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح سے ایک اور بھی اس کی گئی ہے تفسیر، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم نہ اپنے سینے دورے کر کے ادھر ادھر کو نکل گئے تو ہم اللہ سے بھی چھپ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اپنے سینے دورے کر کے نکل رہے ہوتے ہو۔ باب قولہ کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، اور آیت کا پورا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ اب عرش پہلے تھا یا قلم پہلے تھا؟ کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، تو اس سے پھر جو ہے زیادہ جو درست رائے ہے وہ یہ ہے کہ عرش پہلے تھا، اور قلم جو ہے وہ ان مخلوقات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا جن کو کہ کوئی حکم دیا گیا کچھ کام کرنے کا۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انفق علیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ وقال، پھر فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیدھا نفقۃ، اور نہیں کمی کرتی اس کے اندر کوئی چیز، یعنی جو وہ خرچ کرتا ہے اس کا خرچ کرنا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا۔ سحاء اللیل والنہار، اور وہ مسلسل دن اور رات خرچ کرتا ہے۔ وقال، پھر فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کر رہا ہے۔ فإنه لم يغد ما في يده، تو اس کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اسی کے ہاتھ میں میزان عدل ہے۔ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ یہاں پر عرش کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے، اور اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے، اور عرش جو ہے وہ تھرون ہے۔ اور کرسی اور عرش کا مقابلہ ایسے ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی، یعنی جو کائنات پوری ہے وہ صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی ہے کرسی کے مقابلے میں، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے۔ اور عرش اللہ تعالیٰ کی ایک فزیکل مخلوق ہے۔ بعض رسالے بھی اس طرح کے بعض علماء نے لکھے ہیں کہ جس میں عرش کے بارے میں ساری احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ حاملین عرش فرشتے بھی ہیں، وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، آج 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ پھر ان کی حیت کا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے ہیوج ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اور عرش اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو کہ فنا نہیں ہے، اس مخلوق نے فنا نہیں ہونا قیامت کے وقت بھی، یہ علماء کا کہنا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں خرچ کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے اور لے آتا ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں نا، بس اپنے مال کو خود ہی بڑھاتے رہتے ہیں،
جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا ان کے مال میں ملٹیپلیکیشن کئی ڈائریکشن سے آتی ہے، کیونکہ وہ کئی ڈائریکشنز میں خیر پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ہر ڈائریکشن سے خیر پلٹ پلٹ کر بھی ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کو خرچ کرنے سے کبھی بھی دل میں تنگی نہیں لانی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں جو فلانتھرپی ہے اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کی بہت لگن ہے، لوگوں کے دل میں بڑی تڑپ ہے، اور جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی اوتھینٹک جگہ ہے کہ جہاں پر ان کا پیسہ جو ہے درست جگہ پہ لگے گا تو وہ دل کھول کر اس میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر بعض اوقات منع کرنا پڑتا ہے کہ اب ہمارا کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو اسی معاشرے میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر خانے میں بعض اوقات زکوٰۃ ہی کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جتنا کسی بھی انسان کی استطاعت ہو نکالا کرے اپنے صدقات بھی، ٹھیک ہے، صرف زکوٰۃ جو ہے اس تک اپنے آپ کو محدود نہ کرے۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا حدیث میں سخاءن، اس کا مطلب ہے کثیرۃ العطا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ پھر ایک اور حدیث عرش کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اس سے پہلے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوتی، اور اس سے بھی 50,000 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ پھر حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اللہ کے ہاتھ میں ہے میزان، جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ ہم نے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا خافضۃ الرافعہ، قیامت کے یہ نام ہے خافضہ، لوگ کئی جو اس دنیا میں بڑے باعزت بنے ہوئے ہیں وہ اس دن ذلیل اور پست ہوں گے، اور کئی وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن رافعہ، یعنی ان کو بلندی حاصل ہوگی۔ اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے، اور بلندی پسے ہوئے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے اور بلندی اہل علم و ایمان کی بھی ہوگی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ٹھیک ہے، انسان کا علم جو ہے اور وہ علم جس کو وہ اپنے عمل میں لے کر آتا ہے، جو نظر آتا ہے کہ ہاں اس کو علم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تو ایسے لوگوں کے درجات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم کچھ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اعتراض افتعلک من اروتہ ای اصبتہ ومنہ یعروہ واعترانی۔ اعتراض کا باب افتعال ہے، اروتہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے میں نے اس کو مبتلائے مصیبت کیا، یعروہ اور اعترانی بھی اسی سے ہے۔ آخذ بناصیتہا، تمام چلنے والوں کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، ای فی ملکہ و سلطانہ، اس کی ملکیت اور اس کے اقتدار میں ہے، حکومت میں ہے۔ عنید و عنود و عاند واحد وہو تأکید التجبر، عنید، عنود اور عاند سب کے ایک ہی معنی ہے، یعنی سرکش اور مخالف، یہ جبار کی تاکید ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ وَاحِدُهُ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ فرشتے کہیں گے، اشہاد کی واحد شاہد ہے جس طرح اصحاب کی واحد صاحب ہے۔ استعمرکم جعلکم امارا، استعمرکم تمہیں آباد کیا، آمرتہ الدار فہی عمرہ، عرب کہتے ہیں آمرتہ الدار فہی عمرہ، یعنی میں نے یہ گھر اس کو عمر بھر کے لیے دے دیا۔ یہ ہم کتاب البیوع میں پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ عمرہ کیا تھا، جعلتہا لہو کہ یہ میں نے اس کو دے دیا۔ نکرہم اگلا لفظ ہے، وانکرہم واستنکرہم واحد، نکرہم، انکرہم اور استنکرہم کے معنی ایک ہی ہیں۔ حمید مجید، حمید مجید کأنہ فعیل من ماجد محمود من حمید، حمید مجید، حمید فعیل کے وزن پر ہے بمعنی محمود، یہ حمدہ سے ماخوذ ہے
اور مجید فعیل بمانی فاعل ہے، اس کے معنی ہے ماجد یعنی کرم کرنے والا۔ سجیل الشدید الکبیر، سجیل و سجین واحد، واللام والنون اختانی، وقال تمیم ابن مقبل ورجلة يضربون البيد ضاحية ضربا تواسى به الابطال سجینا۔ سجیل اور سجین دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی بڑا اور سخت۔ لام اور نون دونوں بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے بدلی جاتی ہیں، ادغام ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ جیسا کہ تمیم بن مقبل شاعر نے کہا، بہت سے پیدل چلنے والے چاشت کے وقت سروں پر ایسی مار مارتے ہیں کہ بہادر اور سخت آدمی اسی کی وصیت کرتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری اللہ تعالیٰ کے عرش کے اس بات کے لیے یہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت بھی اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ پانی کہاں تھا؟ اس پانی کی کیا صورت تھی؟ کیا یہ وہی پانی ہے جو اس دنیا میں ہے؟ تو یہ اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے۔ اور عرش عربی زبان میں اس تخت کو کہتے ہیں کہ جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، اس تخت کو کہتے ہیں کہ جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کی چھت کے لیے بھی عرش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا عرش اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے، ایک تو وہ عرش جو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر مستوی ہیں، جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور دوسرے تمام مخلوقات کے لیے وہ چھت بھی ہے، وہ جو عرش ہے۔ اور اس کی مکمل بحث انشاءاللہ صحیح بخاری کتاب التوحید میں آئے گی۔ اچھا، اب یہ عرش کے حوالے سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تو اس لیے میں نے دوبارہ بول دی ہیں۔ یہاں پر جو ہم نے الفاظ بولے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اعتراکا، سورہ ہود آیا 54، ان نقول الا تراکا بعد آلہتنا بسوء، یعنی قوم ہود نے کہا کہ ہمارے جو الہ ہے نا جن کی تم مخالفت کرتے ہو، انہوں نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے پڑھا حمید مجید، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے، جب جو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی، اور ساتھ فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حمید مجید ہونا ہے نا، وہ ہر جہت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تعریف ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمی میں بھی کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ پھر اسی طرح سے کسی کام کے خاتمے پر الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تعریف اس ذات کی جس کی نعمتوں سے، جس کے احسان سے یہ سارے صالح نیک کام پورے ہوئے، مکمل ہوئے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف شعیب کو بھیجا، ای الی اہل مدین لأن مدین بلد، یعنی اہل مدین کی طرف کیونکہ مدین ایک شہر کا نام ہے۔ وَمِثْلُهُ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور اسی طرح ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ بستی سے پوچھو، وَاسْأَلِ الْعِيرَ اور عیر سے پوچھو یعنی قافلے سے پوچھو، یعنی اہل القریہ والعیر۔ تو یہ ہے الی مدین، مدین کی طرف بھیجا، مراد ہے اہل مدین کی طرف بھیجا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری۔ وراءکم ظہریہ یقول لم تلفتوا الیہ، لم تلتفتوا الیہ، ویقال اذا لم یقد الرجل حاجته ظہرت لحاجتی وجعلتنی ظہریہ، والظہری ہا ہنا ان تأخذ معك دابة او وعاء تستظہر به۔ یہاں پر وراءکم ظہریہ کو ایکسپلین کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ تم نے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ جب کوئی کسی کی ضرورت کو پورا نہ کرے تو عرب کہتے ہیں ظہرت لحاجتی وجعلتنی ظہریہ، یعنی میری ضرورت کو پس پشت ڈال دیا اور مجھے پیٹھ پیچھے کر دیا۔ اور ظہری یہاں اس مفہوم کے لیے آیا ہے کہ کوئی اپنے ساتھ جانور یا برتن لے تاکہ ضرورت کے وقت اس سے مدد حاصل کر سکے۔ اراذلنا سقاتنا، اراذلنا سے مراد گرے پڑے لوگ ہیں۔ اجرامی ہوا مصدر من اجرمت وبعضهم یقول جرمت،
اجرامی اجرمتو یعنی باب افعال کا مصدر ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ الفلک والفلک واحد وہی السفینۃ والسفن مجراها مدفعها وهو مصدر اجریت وارسیت حبست ويقرأ ومجراها من جرت هي ومرساها من رست هي ومجریها ومرسیها من فعل بها الراسیات ثابتات۔ الفلک، فلک جمع اور مفرد دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کشتی اور کئی کشتیوں کو فلک ہی کہا جاتا ہے۔ مجراہا بمانی مدفعوہا ہے، اس کا مطلب ہے چلانا۔ یہ اجریتو کا مصدر میمی ہے۔ یہ اب گرامر جو ہے نا اس وقت پھر ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ ارسیتو بمانی حبستو ہے، اس کی دوسری قرات مجراہا ہے، اور یہ جرد سے مصدر میمی ہے۔ ومرساہا یہ رست کا مصدر میمی ہے، یعنی اس کا چلنا اور لنگر انداز ہونا۔ تیسری قرات مجریہا و مرسیہا ہے، اسم فاعل یعنی اسے چلانے والا اور لنگر انداز کرنے والا۔ الراسیات اس کے معنی ثابتات ہیں، یعنی ایک جگہ قائم اور ثابت رہنے والی دیگیں۔ باب قولہ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا، اور گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ اور یہ گواہ جو ہیں یہ فرشتے کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں علیہم السلام، اور یہ دیگر عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر کوئی اچھا برا کام کیا گیا ہو۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوف۔ صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے۔ اذ ارد رجل جب ایک آدمی ان کے سامنے آ گیا، فقالا تو کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن، او قالا یا ابن عمر یا کہا اے ابن عمر، هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ فقالا تو انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یدن المؤمن من ربہ، مومن کو قریب لایا جائے گا اس کے رب کے۔ وقال ہشام، اور ہشام کہتے ہیں یدن المؤمن کہ مومن قریب آئے گا، حتی یدع علیہ کنفہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دیں گے، فیقررہ بذنوبہ پھر اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے۔ تعرف ذنب کذا تم جانتے ہو اپنے فلاں گناہ کو، یقولو وہ کہے گا اعرف ربی میں جانتا ہوں اے میرے رب، یقولو اعرف مرتین اور پھر دوبارہ یہی سوال ہوگا اور یہی جواب ہوگا۔ فیقولو سترتھا فی الدنیا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرا ستر تیرا پردہ رکھا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ آج کے دن بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ کر اسے دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ اور جہاں تک دوسرے لوگ یا کفار کا معاملہ ہے، فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ تو ان کو بھرے مجمع میں پکارا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ وقال شیبان عن قتادہ قال حدثنا صفوان ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اس کو خیال آئے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو اپنی زبان سے خود اپنے سارے گناہ مان لیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری جب سنائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرا فلاں گناہ اور میرا فلاں گناہ کہ مجھے تو ان کا بھی اجر ابھی تک نہیں ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں کہ ان کی سیئات بھی حسنات میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر لیں گے بعض لوگوں کی۔ رہے کافر تو وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس دنیا میں اہل ایمان پر ظلم کرتے رہے تو انہیں
دگنا عذاب ملے گا۔ یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان سے حساب لیں گے اس کی، اور جو کفار سے لیں گے اس کی، اور یہ جو کیفیت ہے یہی حساب یسیر ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو یہی حساب یسیر ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جن کا اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے۔ باب قولہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ الرفد المرفود العون المعین، رفدتہ اعنتہ۔ الرفد المرفود کے معنی ہے وہ مدد جو بوقت ضرورت کی جائے۔ عرب لوگ کہتے ہیں رفدتہ یعنی میں نے اس کی مدد کی۔ ترکنو تمیلو، ترکنو یعنی مائل ہو یا جھکو۔ فہلا کانا اترفو اہلکو، وقال ابن عباس زفیر و شہیق شدید و صوت ضعیف۔ وہ کہتے ہیں کہ فلولا کانا کے معنی فہلا کانا ہے یعنی پھر کیوں نہ ہوئے، اترفو کے معنی ہے اہلکو یعنی ہلاک کیے گئے۔ پھر ابن عباس نے فرمایا زفیر و شہیق، زفیر زوردار آواز ہے اور شہیق کے معنی ہے پست آواز۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابو معاویة قال حدثنا برید بن ابی بردة عن ابیہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ قال ثم قرأ، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت بہت تکلیف دہ اور سخت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ ظالم سے مواخذہ ضرور بر ضرور کرتا ہے، دیر تو ہے اللہ کے ہاں لیکن اندھیر نہیں ہے۔ باب قولہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور آپ دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ رات گئے نماز پڑھیں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ وَزُلَفًا ساعات بعد ساعات، زلفن کے معنی ہے یکے بعد دیگرے آنے والی گھڑیاں۔ سمیت المزدلفۃ الزلف منزلۃ بعد منزلۃ واما زلفا فمصدر من القربى ازدلفوا اجتمعوا ازلفنا جمعنا۔ وہ کہتے ہیں اسی سے مزدلفہ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں یکے بعد دیگرے لوگ پہنچتے رہتے ہیں، اور زلف منزل بعد منزل کو کہتے ہیں، اور زلفہ قربا کے معنی میں مصدر ہے، ازدلفوا کے معنی ہے وہ جمع ہو گئے، ازلفنا کے معنی ہے ہم نے جمع کیا۔ ٹھیک ہے، اب دن کے اطراف سے مراد صبح اور مغرب، اور کچھ رات گئے سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ گویا اس آیت میں یہ 3 نمازیں ہیں، اور باقی جو ہمیں باقی اور آیات سے بھی اور بعض احادیث سے پھر ہمیں 5 نمازوں کی فرضیت کا اور ان کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، فأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اب اس کو گلٹ ہوا، ندامت ہوئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فذکر ذلک لہ فانزلت علیہ، تو اس گناہ کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ پر یہ آیات اتریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔
قال الرجل، تو اس آدمی نے جب یہ خوشخبری والی آیت سنی تو کہنے لگا علی ھذا، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ قال، فرمایا لمن عمل بها من امتی، جو کوئی بھی میری امت سے اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا اور پھر وہ نیکی کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ صغیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اس کو کرتا چلا جائے ڈھٹائی کے ساتھ۔ ڈھٹائی کے ساتھ کیا ہوا صغیرہ بھی کبیرہ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی پاس تھے، تو انہوں نے اس آدمی کو کہا کہ جب اللہ نے تمہارا پردہ ڈال دیا تھا تو تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معاملات میں وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تو آپ نے اس کو بلا بھیجا اور پھر اس کو یہ آیات سنائی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تو نے اچھی طرح وضو کر کے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور جب تک کہ انسان کبائر سے اجتناب کرتا رہے، اور نیکیوں سے برائیاں جو ختم ہوتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو ان کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو شخص نیکیاں کثرت سے کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اس سے برائی کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ اور پھر نمبر 3، جن معاشروں میں نیکی کے کام کثرت سے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے خود بخود برائیاں رخصت ہونے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں کرے کہ جو نیکیوں کو عام کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فضیل عن حسین عن مجاہد متکن الاترج، قال فضیل الاترج بالحبشیۃ متکن، وقال ابن عیینۃ عن رجل عن مجاہد متکن کل شیء قطع بالسکین۔ فضیل نے حسین کے ذریعے سے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ متکن کے معنی نارنگی ہیں۔ فضیل نے کہا حبشی زبان میں نارنگی کو متکن کہتے ہیں۔ ابن عیینہ نے ایک آدمی کے ذریعے سے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ ہر وہ چیز جسے چھری سے کاٹا جائے وہ متکن ہے۔ لذو علم عامل بما علم، وقال سعید بن جبیر صباع مکوک الفارسی الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الاعاجم۔ قتادہ نے لذو علم کی تفسیر علم کے مطابق عمل کرنے سے بیان کی ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا صباع، اب یہ سارے الفاظ آپ سورہ یوسف میں پڑھائے ہیں۔ صباع اہل فارس کا ایک پیالہ ہے جس کے دونوں کنارے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں اجمی لوگ پانی پیتے ہیں۔ وقال ابن عباس تفندون، ابن عباس نے فرمایا تفندون کے معنی ہے تجہلون، کہ اگر تم مجھے بے خبر نہ کہو۔ وقال غیرہ، اور ابن عباس کے علاوہ نے کہا غیابت الجبی، غیابت الجبی کل شیء غیب عنک شیئا فہو غیابت، والجب الرکیۃ التي لم تطوى۔ غیابت الجب کے متعلق ابن عباس کے علاوہ دوسرے نے کہا ہر وہ چیز جو تجھ سے غائب رہے وہ غیابہ ہے، اور الجب وہ کنواں ہے جس کے کنارے نہ بنائے گئے ہوں۔ بمؤمن لنا کے معنی ہے بمصدق، یقین کرنے والا۔ اشدہ قبل ان یأخذ فی النقصان یقال بلغ اشدہ وبلغوا اشدہم، وقال بعضهم واحدها شد۔ اشدہ سے مراد وہ عمر ہے جو نقصان اور زوال سے پہلے ہو۔ اس وقت بلغ اشدہ اور بلغوا اشدہم کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان اس عمر سے پہلے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا واحد شدن ہے۔ والمتکأ متکأت علیہ لشراب او لحدیث او لطعام۔ المتکا اس چیز کو کہتے ہیں جس پر پیتے وقت، بات کرتے وقت یا کھاتے وقت ٹیک لگائی جاتی ہے۔ وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ، اور غلط کہا اس نے جس نے کہا الاترج
وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْأُتْرُجُّ، جس نے یہ کہا کہ اس کے معنی نارنگی ہیں اس نے غلط کہا، کیونکہ عربی زبان میں متکئن نارنگی کے معنی میں نہیں آتا۔ فَلَمَّا احْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقٍ فَرُّوا إِلَى شَرٍّ مِّنْهُ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ الْمُتْكُ سَاكِنَةُ التَّاءِ وَإِنَّمَا الْمُتْكُ طَرَفُ الْبَذْرِ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مَتْكَأُ وَابْنُ الْمَتْكَاءِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أُتْرُجُّ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَإِ۔ یہ اب ساری بحث متکئ اور اس کے گرد ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہوں گے۔ ہم عموماً تکیہ دار مجلس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے کہا اس کا معنی ہی نارنگی ہے، اور پھر جب اس کے خلاف دلیل پیش کی گئی کہ متکئن کے معنی مسند اور تکیہ کے ہیں، تو نارنگی معنی کرنے والے نے اس سے بدتر کا ایک اور معنی کی طرف فرار کیا اور کہا کہ یہ لفظ جو ہے یہ متکن ہے، یعنی تا کے سکون کے ساتھ ہے، اور اس سے حالانکہ متکن کے معنی تو عورت کی شرمگاہ کا کنارہ ہے، اسی لیے ختنہ والی عورت کو متکائن اور اس کے بیٹے کو ابن متکائن کہتے ہیں۔ پھر اگر وہاں نارنگیاں تھیں تو وہ مسند اور تکیہ کے بعد ہی لائی گئی ہوں گی۔ شغفها یقال بلغ الى شغافها وهو غلاف قلبها واما شعفها فمن المشعوف۔ شغفها کہا جاتا ہے کہ محبت اس کے دل کے پردے تک پہنچ چکی تھی۔ شغاف دل کے کنارے کو کہتے ہیں، اور ایک قرات میں غین کی بجائے عین پڑھا گیا ہے، اور مشعوف سے یہ ہے، اور اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کا دل محبت کی وجہ سے جل گیا ہو۔ اسب الیہن امیل الیہن حبا، اسب الیہن کے معنی ہے کہ میں ان کی طرف محبت کی وجہ سے مائل ہو جاؤں گا۔ اضغاث احلام ما لا تأویل له والدغث ملء الید من حشیش وما اشبہہ ومنہ وخذ بیدک دغثا لا من قوله اضغاث احلام واحدها دغث۔ اب یہاں پر اضغاث و احلام کی جو تشریح ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اس سے مراد وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہ ہو، اور دغسن سے مراد تنکوں کا وہ گٹھا وغیرہ ہے جو ہاتھ میں آ جائے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک گٹھا لے لو، وہ یہی مراد ہے، لیکن اس صورت میں یعنی سورہ یوسف میں یہ مراد نہیں ہے۔ ادغاث کا مفرد دغسن ہے، نمیرو من المیرتی، نمیرو میرتن سے ماخوذ ہے جس کے معنی طعام اور غلہ کے ہیں۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٌ، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ سے مراد اتنا غلہ ہے جسے ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو۔ آوا الیہ دم الیہ، آوا الیہ کے معنی ہے اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے پاس جگہ دی۔ السقایا مکیال، سقایا کے معنی پیمانے کے ہیں۔ استیئسو یئسو ولا تیئسو من روح اللہ، معناہ الرجاء۔ استیئسو کے معنی ہے وہ نا امید ہو گئے، ولا تیئسو من روح اللہ کے معنی امید کے ہیں۔ خلصو نجیاً، خلصو نجیاً اعتزلو نجیاً، والجمع انجیتن یتناجون، الواحد نجی والاثنان والجمع نجی وانجیۃ۔ خلصو نجیہ کے معنی وہ الگ جا کر مشورہ کرنے لگے، نجیًا کی جمع انجیۃ آتی ہے، اور یہ یتناجون سے ماخوذ ہے جس کے معنی سرگوشی کرنا کے ہیں۔ اس کا واحد نجیٌ جبکہ تثنیہ اور جمع کے لیے نجیٌ اور انجیۃ استعمال ہوتا ہے۔ تفتؤ لا تزالو، تفتؤ کے معنی ہے لا تزالو یعنی ہمیشہ۔ حردن محردن، یذیبک الہم، حردن محردن سے اسم مفعول کے معنی میں ہے، یذیبک الہم اس کی تفسیر ہے، یعنی تجھے غم و حزن ہلاک کر دے گا۔ تحسسو تخبرو، تحسسو کے معنی ہے خبر لاؤ، سراغ لگاؤ۔ مزجاتن قلیلتن، مزجاتن کے معنی ہے تھوڑی، قلیل۔ غاشیۃ من عذاب اللہ عامۃ مجللۃ،
اور غاشیۃ من عذاب اللہ یعنی اللہ کا عام عذاب جو سب کو گھیر لے۔ باب قولہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ یہ جب خواب سنایا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنا یعقوب علیہ السلام کو، تو واپسی انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سبحان اللہ، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یہ باپ دادا تھے نا ان کے، یوسف علیہ السلام کے، تو یہ یوسف علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ایک آنر ہے ان کے لیے کہ وہ 4 نسلوں سے وہ کریم ہے۔ اچھا، یہاں پر احادیث میں جانے سے پہلے 2-3 جو الفاظ جن کی تشریح ہم نے دیکھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جو تکیہ دار مجلس کی جو بات ہے کہ اس عزیز مصر کی بیوی نے ایک تکیہ دار مجلس لگائی اپنے سب ایلیٹ کلاس کی عورتوں کے لیے، تو وہ اس کی کیا یعنی سٹنگ تھی، کیا طریقہ تھا؟ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ متکئن کے معنی جنہوں نے پھل کیا ہے نارنگی یا کوئی بھی پھل، وہ تو بات وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب میں متکئن نارنگی کے معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا تھا؟ کوئی نارنگی تو تھی نہیں، اور ایک ایک چھری دے دی، تو خالی چھری کیوں دی؟ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے جو عورتیں تھیں وہاں کی، جو ایلیٹ کلاس کی، جو اس کے خلاف باتیں کر رہی تھیں اور اس کو ملامت کر رہی تھیں کہ اس کا بالکل ہی سٹینڈرڈ لو ہو گیا ہے کہ اپنے غلام کی اوپر یہ ڈورے ڈال رہی ہے، تو اس نے خالی چھری، شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ صرف چھری تھی جو اس نے دی ان سب کے ہاتھوں میں، کہ تاکہ وہ جب دیکھیں گی، اس کو پتا تھا کہ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گی جب حسن دیکھیں گی یوسف علیہ السلام کا، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی۔ یعنی اگر ان کے ہاتھ میں پھل ہوتا نا تو پھر کوئی احتمال تھا کہ پھل کاٹنا چاہا اور انگلیاں کاٹ لیں، تو یہ بالکل کوئی چیز تھی ہی نہیں کاٹنے کی ان کے پاس، وہ ایسی مدہوش ہوئی کہ انہوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر دوسری ایک اور بات، اضغاث احلام، ٹھیک ہے، اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہے، حالانکہ خواب بہت معنی خیز تھا۔ اب یہ جو پریشان خواب ہوتے ہیں تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ دراصل بتلاعب الشیطان ہوتا ہے، کہ شیطان کھیلتا ہے انسان کے دماغ کی سوچوں کے ساتھ، اور اگر ایسا ہو، کوئی نائٹ میئر آئے اور انسان جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرے، غمزدہ محسوس کرے، اس کو انگزائٹی ہونے لگ جائے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ وہ خاتون تھیں اور ان کی اور والدہ بھی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کو اتنے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اتنے برے برے خواب آتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنی ویکنگ لائف ہے اس میں ہم اپنے آپ کو صحیح طرح سے فنکشن ہی نہیں کر پاتے۔ تو ان کے جو یہ اس ساری چیز کو انڈو کرنے کا طریقہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا، یہ روحانی طب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یہ اسپریچول میڈیسن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور کہے اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شر ما رأیت، ٹھیک ہے، اور یا خالی تعوذ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، اور بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اٹھ جائے، اپنے بستر سے اٹھ جائے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ اگر کام کر لے گا نا، بائیں طرف تھوکنا، تعوذ پڑھنا، کروٹ بدلنا، اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنا، اور اس نائٹ میئر کا ذکر کسی سے نہ کرنا، تو پھر یہ جو برا خواب ہے یہ اس کو
کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی کئی دن بیمار رہتا تھا اس شدت سے کہ جو ہم نے خواب دیکھا ہوتا تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا تو ہم راحت میں آ گئے، ہمیں ان خوابوں نے بالکل تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ کون ہے جو ہمیں یہ سب باتیں بتائے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں نہ بتائی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔